سیاسی جماعتوں کے اکابرین، قبائلی عمائدین، علماء کرام، مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکن، عہدیداران جو آج یہاں اس قومی جرگے میں تشریف لائے ہیں، ایک بار پھر ان کی تشریف آوری پر دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات نے اپنی سرزمین کے امن کے لیے، اپنے اس منطقے کے ترقی کے لیے جس فکر مندی کا ثبوت دیا ہے، تاریخ آپ کے اس جذبے، آپ کے اس احساس اور اس احساس پر مشتمل آج کے اس جرگے کو بھلا نہیں سکے۔ ہماری اس سرزمین کی ایک بہت طویل تاریخ ہے۔ بر صغیر پر نظر ڈالی جائے تو صدیوں طویل تاریخ، افغانستان پر نظر ڈالی جائے تو صدیوں طویل تاریخ، واقعات آتے رہے ہیں، مختلف تجزیے دوستوں نے پیش کیے ہیں، لیکن بہت سی باتیں ہمیں تاریخ کے حوالے کرنی ہوتی ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کسی بھی کام کی ابتدا کی نسبت تدبیر کی طرف ہوتی ہے، لیکن نتیجہ کی نسبت تکوین کی طرف ہوا کرتی ہے۔ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ایک طرف ہماری تاریخی جدوجہد، ایک طرف ہماری قربانیاں، ایک طرف خون سے لکھی ہوئی ہماری ماضی، اور دوسری طرف وہ سازشیں جو باہر کی قوتوں نے بھی کی اور ہمارے اپنے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور کس طرح انہوں نے ہماری جدوجہد کو سبوتاژ کیا، اسے نقصان پہنچایا، اسے بے نتیجہ کیا۔ سو یہ ایک جنگ ہے، یہ چلتی رہے گی۔ میں جب پرسوں ہسپتال میں سانحہ باجاوڑ کے شہداء کے زخمیوں کے پاس گیا تو سب سے پہلے مریض جو وہاں مجھے ملا، میں نے اس کو سلام کیا، اس نے مجھے ہاتھ ملایا۔ قبل اس کے کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ کے کیا حال ہے، اس نے اپنی ہی طرف سے کہہ دیا، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله تلك الأيام نداولها بين الناس۔ مولوی صاحب کله به مونږ وو، کله به مونږ دوی وي، کله به مونږ غالب یو، کله به دوی غالب وي، دا یو جنگ ده، دا به رواني، دې ته مه خفه کېږه ته۔
یقین جانیے ایسے ساتھیوں کے ایسے حوصلوں پر میں فخر نہ کروں تو اور کیا کر سکتا ہوں. ایسی رفاقتوں پر جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں تو کیا کروں. ہم سب اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہے، چاہے اس کا شخصی تجزیہ ہو، چاہے اس کی پارٹی کا تجزیہ ہو، اس کی اپنی رائے ہو، اس کی پارٹی کی رائے ہو، سب اکٹھے ہوں، سب اپنی اپنی رائے پیش کریں، اسی سے پھر ایک نتیجہ اخذ کر لیا جاتا ہے. مجھے خوشی ہے کہ آج ہمارے جتنے دوست مختلف سیاسی جماعتوں کے ہوں یا مختلف علاقوں کے ہوں، عمائدین ہوں، سیاسی رہبر ہوں، سب نے گفتگو کی اور ان گفتگو سے جو مشترکات سامنے آئی ہیں، جس سے رہنمائی ملی ہے، میں اس پر بھی پہلے اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر آپ کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کی اس گرینڈ قبائلی جرگہ نے جس اعلامیے پہ اتفاق کیا ہے میں وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. جمعیت علماء اسلام پاکستان کے زیر اہتمام قبائلی گرینڈ جرگہ گزشتہ روز باجوڑ میں ورکرز کنونشن کے موقع پر ہونے والے واقعہ میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر رنج و غم اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کے خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہے. جرگہ زخمی افراد کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دست و دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور ان کے جو خاندان ہیں، ان کے جو ورثاء ہیں، اہل و عیال ہیں، اللہ ان کو صبر و سلوان نصیب فرمائے. گرینڈ قبائلی جرگہ پولیس لائن پشاور، تحصیل باڑہ، خیبر کی علی مسجد اور مختلف اضلاع میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان واقعات میں ملوث افراد کے خلاف عملی اقدامات کا مطالبہ کرتا ہے، امن و امان کی بحالی کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کرتا ہے، اور امن و امان کی بحالی کے لیے گرینڈ قبائلی جرگہ ان تمام واقعات کو ریاست پاکستان کے خلاف کھلی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے خدشہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک بین الاقوامی منصوبہ کے تحت پاکستان کو معاشی، سیاسی اور داخلی طور پر مفلوج کرنے اور ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی سازش پر کام شروع ہو چکا ہے. لہذا ریاستی ادارے بے گناہ عوام کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے سیاسی جماعتوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنے کو ترجیح دیں تاکہ مشترکہ طور پر ملک دشمن قوتوں کے عزائم کو ناکام بنایا جا سکے. گزشتہ کئی سالوں سے مختلف عنوانات سے کی جانے والے اب تک آپریشن کے نتائج سے قوم مطمئن نہیں ہے، اور ان آپریشن سے عوام اور قومی سطح پر جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا ازالہ بھی نہیں ہو سکا ہے. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان نقصانات کا ازالہ ہو، قوم کو ان کے نتائج سے آگاہ کیا جائے، جس کے متعلق امن کے قیام کا ڈھنڈورا پیٹا گیا. جرگہ میں افغانستان اور پاکستان کے مابین
تعلقات کو مؤثر بنانے اور دونوں ملکوں میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مضبوط حکمت عملی طے کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ جرگہ قبائلی اضلاع میں امن و امان کی بحالی کے ساتھ ساتھ قبائلی عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے کیے گئے وعدوں کو عملی شکل دینے کا بھی مطالبہ کرتا ہے، اور جرگہ نے اس بات پر زور دیا کہ انضمام کے موقع پر قبائلی عوام سے صحت، تعلیم، روزگار اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو وعدے کیے گئے اور سالانہ فنڈ جاری کرنے کا اعلانات کو عملی جامہ پہنایا جائے اور قبائلی عوام کے احساس محرومی کو ختم کیا جائے۔ جرگہ میں 9 مئی کے واقعے کو ریاست پاکستان کے خلاف ایک گھناؤنی سازش، منظم منصوبہ بندی اور بیرونی سازش کا حصہ قرار دیتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ آئین پاکستان اور قانون کے تحت اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ جرگہ میں ملک کی معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے چین، سعودی عرب، امارات اور دیگر ممالک کی طرف سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے اعلانات کو خوشائند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر معاشی طور پر استحکام کی طرف بڑھتے ہوئے عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ جرگہ ملک کے مختلف حصوں میں جاری دہشت گردی کی لہر، پولیس، ریاستی اداروں اور سیاسی جماعتوں کے کارکنوں پر مسلسل حملوں کے پیش نظر ملک کی تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں اور مختلف طبقات زندگی کے اتحاد و اتفاق اور مشترکہ لائحہ عمل کی ضرورت پر زور دیتا ہے، اور اس کے لیے اور زخمیوں کے لیے حکومت اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے مالی اعانت کے اعلان کو خوشائند اور بروقت اقدام قرار دیتا ہے۔ حکومت کی طرف سے ہر شہید کے لیے 20 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا اور جمعیت علماء اسلام نے 5 لاکھ روپے کا اعلان کیا۔ زخمی کے لیے حکومت نے 7 لاکھ کا اعلان کیا اور جمعیت علماء اسلام نے 3 لاکھ کا اعلان کیا ہے، اور وہ مدد پہنچا بھی دی گئی ہے، انشاءاللہ بہت جلد گھروں تک پہنچ جائے گی۔ جرگہ ملک کی موجودہ تشویشناک صورتحال کے پیش نظر سیاسی مذہبی جماعتوں، قبائلی عمادین کے گرینڈ جردہ میں شرکت اور مشترکہ لائحہ عمل کو سراہتے ہوئے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ملک اور عوام کے وسیع تر مفاد کی خاطر اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ اسی طرح جاری رکھیں گے اور اسلام اور پاکستان دشمن قوتوں پر تاکہ موجودہ حالات میں ہر قسم کی عالمی سازش کو ناکام بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں وہ نکات ان کے ارشادات سے اخذ کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں اکثر و بیش باتیں اعلامیہ میں آ چکی ہیں، لیکن چونکہ اعلامیہ اس دوران میں تیار ہوا اور میں ان کے نوٹس لیتا رہا، تو اس کا جو خلاصہ ہم نے سامنے رکھا ہے وہ تقریباً یہی ہے۔ تجویز یہ آئی کہ ایک باقاعدہ کمیٹی تشکیل دی جائے جو صوبے اور مرکز کی سطح پر ریاستی اداروں سے رابطہ کر کے انہیں اس ذمہ داری کا احساس دلائیں کہ ایسے واقعات کے پیچھے کیا حقائق ہیں، اپنی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اس بات کا انتظام کیا جائے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دہشت گردی کے روک تھام، ایک دوسرے ملک پہ مداخلت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ دہشت گردی کے واقعات کے روک تھام کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے۔ افغان امارت اسلامی کے ساتھ رابطہ کیا جائے کہ ایسے عناصر جو افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور پاکستان میں اس طرح کی کارروائیوں کے ذمہ دار ہیں، ان کی کارروائیوں کا سدباب کریں۔ پاکستان کی معیشت کی تباہی ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ ڈالروں کے بدلے پاکستان کے امن کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے۔ سپیک اور بیرونی سرمایہ کاری کا راستہ روکنا ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے جس کو ہم مشترکہ طور پر اور مشترکہ جدوجہد سے انشاءاللہ اس کو روکیں گے۔ یہ ہے وہ ایک مشترکہ سوچ جو آج اس جرگے سے سامنے آئے ہے۔
جی ایک بات کا ذکر ہوا کہ صرف یہ نہیں کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے کورل ایجنسی میں فرقہ وارانہ فسادات بھڑکائے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب وہاں پر فرقہ وارانہ فسادات ہوں گے تو پھر وہاں پر دہشت گردوں اور مسلح قوتوں کو بھی اپنا کام دکھانے میں آسانی ہوگی۔ تو ریاست کی جو ذمہ داری ہے ایسے فسادات کو روکنے کے لیے، ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ انشاءاللہ العزیز کل جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہوگا جو 2 دن جاری رہے گا، اور اس میں اس جرگے میں جو مشترکہ اعلامیہ تجاویز سامنے آئی ہیں وہ بھی ان کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور یہ تجویز کے پورے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو ایک پلیٹ فارم پر بلایا جائے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز اس پر مشاورت کی جائے گی، اور اس کے لیے حکمت عملی اور طریقہ کار وضع کیا جائے گا، شیڈول وضع کیا جائے گا۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ قومی مشاورت کا جاری رہے گا۔ ہمیں اس بات کا پورا احساس ہے کہ ملک کی سیاسی حالات جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں اس میں الیکشن کا بھی اب ہم نے سامنا کرنا ہے، انتخابی ماحول بھی سامنے آئے گا۔ انتخابی ماحول میں وحدت کو برقرار رکھنا بھی ایک بڑا امتحان ہے۔ ہر سیاسی جماعت اس سے اپنے پلیٹ فارم پر جا کر انتخابی مہم چلانی ہے، اس میں باہمی نظریاتی اختلافات بھی زیر بحث آئیں گے، لیکن اس کے اندر بھی ہم نے اس بات کو طے کرنا ہے کہ نہیں، ملک کے لیے ہم ایک ہیں، قوم کے لیے ہم ایک ہیں، اور ہمیں تجربہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب 25 جولائی 2018 کو الیکشن ہوا تو ہم سب نے ایک دوسرے کے خلاف لڑا، اور پورا الیکشن مہم ایک دوسرے کے خلاف لڑا، لیکن 27 یا 28 تاریخ کو ہم نے دعوت دی، اور 2-3 دن کے اندر تمام سیاسی پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئیں۔ 2 دن پہلے کا جو ماحول تھا اسے پیچھے رکھائے، اور ایک نئے مستقبل کے لیے سب نے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ تو پاکستان کی سیاستدانوں میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مشترکات کو سمجھتے ہیں، ملکی مفاد کو سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے آئین اور قانون کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہمارا کام جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے، اور اسے ملک کے اندر اور اس پشتون بیلٹ میں، قبائلی علاقوں میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں، بلکہ پورے ملک میں امن و امان اور عافیت کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، صحافی حضرات کا بھی مشکور ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے امن کے خاطر احتجاج کیے، جلسے جلوس کیے، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ وہی بدامنی ہے، وہی ہمارے بچے بھائی جو ہے شہید ہو رہے ہیں۔ تو اس گرینڈ جرگے کا کیا نتیجہ حاصل ہوگا؟ یہ تو ہمیں خط کتابت کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ دیکھیے بات یہ ہے، ہم سیاسی عمل سے وابستہ لوگ ہیں، حرکت جاری رہے گی، گفتگو چلتی رہے گی، اجتماع، اس سے ماحول بنتا ہے، اس سے دہشت گرد تنہا ہو جاتا ہے۔ آج عمومی طور پر تمام مکاتب فکر ہوں، علماء کرام ہوں، عمائدین ہوں، سیاسی کارکن ہوں، عوام ہوں، ہر سطح پر قوم ایک ہے، اور اگر ہم خاموشی ظاہر کر لیں تو نتائج سامنے آتے ہیں، ضروری نہیں کہ فوراً سامنے آئیں، اور کچھ اللہ کی طرف بھی رجوع کرنا پڑتا ہے کہ نتائج اسی کے ہاتھ میں ہوا کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ نے الیکشن کا ذکر کیا، کچھ تھوڑا سا یہ بتا دیجیے۔ ایک طرف خیبر پختونخوا کی حکومت اور پھر ملک میں یہ بڑا اہم صوبہ رہا ہے، دہشت گردی میں فرنٹ لائن کا کردار اس نے ادا کیا ہے۔ اس وقت صوبائی نگران کابینہ جو ہے وہ مسلسل متنازع بنی ہوئی ہے۔ اس میں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں رد و بدل بھی کیا جائے گا۔ ایک طرف پھر آگے عام الیکشن بھی آنے ہیں، اس وقت یہ بدامنی کی بھی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اس کابینہ میں بار بار رد و بدل کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو کوئی رد و بدل مجھے اطلاع نہیں ہے، ایسے تو کوئی مسئلہ کیا۔ الیکشن کمیشن کو میں واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک مفرور کے خط پر اگر تم بلیک میل ہوتے ہو، تم نے خاک انصاف کا الیکشن کروانا ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو صوبائی حکومت نے اب اس باجوڑ دھماکے کے بعد کوئی SOPs جاری کی ہیں سیاسی جلسوں کے حوالے سے،
जो आप क्या समझते हैं जो सूरत हाल बन रही है मुस्तकबिल में इलेक्शन हो सकेंगे? इलेक्शन तो होने हैं, लेकिन हम तो देखो ठीक 9 तारीख को अपनी हुकूमत छोड़ रहे हैं और आगे फिर निगरान हुकूमत बनेगी। निगरान हुकूमत की फिर अपनी ज़िम्मेदारियां हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाए और इलेक्शन बर वक्त कराए। मौलाना साहब ये बताइए कि आपने बात की रियासती इदारों की, क्या आप नहीं समझते कि तमाम जो दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में 45 साल से हो रही है, हमारे रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं? आप बातचीत को नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप बातचीत करना चाहते हैं, किसके साथ आप बातचीत करना चाहते हैं? बातचीत क्यों कामयाब नहीं हो पा रही? देखिए, जब तक रियासती इदारे सियासी लोगों को मशावरत में नहीं लेंगे, तन्हा परवास करेंगे, अपने इदारे में बैठकर फैसले करेंगे, उस वक्त तक उनके फ़ैसलों को अवामी तायीद नहीं मिलेगी, सियासी सपोर्ट नहीं मिलेगी और उस वक्त तक फिर किसी कोई कामयाबी भी नहीं मिल सकेगी। मौलाना साहब, आपकी माशाल्लाह बहुत मुअस्सर आवाज़ है और तमाम सियासी जमातों की तजावीज़ भी आपने ले ली है। इस पूरे इलामिया में खुदकुश हमले के अल्फाज का जिक्र नहीं है। क्या खुदकुश हमले पाकिस्तान के अंदर हराम हैं, हलाल हैं, फतवे बाकायदा जारी हो चुके हैं? जी, मैं चूँकि पहले तकरीर में कह चुका हूँ, आप तो उस वक्त मौजूद नहीं थे। मैंने उसमें 3 अपने हवाले से, दूसरे जमातों ने भी किए होंगे लेकिन अपने हवाले से 3 दस्तावेज़ात का जिक्र किया है। एक इज्तिमा जो पेशावर में हुआ था जिसमें 25,000 उलमा किराम शरीक हुए थे और वो तहरीरी एक एलामिया है जिसमें इस किस्म की तमाम कार्रवाइयों से उलमा किराम ने लाताल्लुक़ी का इजहार किया था। फिर उसके बाद यही करारदाद हम कोयटा ले गए, 10,000 उलमा किराम ने वहाँ पर शिरकत की उसमें। इस तरह फिर सिंध और बलूचिस्तान में भी कन्वेंशंस हुई उस हवाले से। फिर तमाम मकातिब फ़िक्र पर मुश्तमिल एक इज्तिमा लाहौर में हुआ, उसका एलामिया भी मैंने खुद लिखा था और एक हर्फ की भी उस पर किसी ने तब्दीली गवारा नहीं की। मिन नुआन उसको कबूल किया, इजाफा हुआ क्योंकि गुफ्तगू जब होती है तो कुछ नुकात बढ़ जाते हैं। ये दूसरी दस्तावेज़ थी हमारी। तीसरी जो विफाकुल मदारस अल अरबिया पाकिस्तान की सतह पर उलमा किराम ने किया, जिसमें मौलाना समीउल हक साहब भी शरीक थे, मौलाना मुफ्ती मुदरफ़ी साहब मुफ्ती आज़म वो शरीक थे, मौलाना तक़ी उस्मानी साहब शरीक थे, मौलाना अब्दुल सिकंदर साहब शरीक थे, मौलाना खान मोहम्मद साहब शरीक थे। इन तमाम उलमा किराम की मौजूदगी में पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में, यानी मैं कहता हूँ कराची हो, तुरबत हो, गिलगित हो, चतराल हो, पूरे मुल्क से उलमा किराम आए थे और मुत्तफ़क़ा तौर पर कहा कि हमारे मकासद पाक और दीनी मकासद हैं, लेकिन इन मकासद के लिए असलहे का इस्तेमाल ये गैर शरई है। इस पर तमाम ने इत्तिफ़ाक़ राय किया था। ये तीनों दस्तावेज़ मैंने कौमी असम्बली में अपनी तकरीर का हिस्सा बनाकर स्पीकर को पेश किए थे डाइस पे जाके। तो ये चीज़ मैं चूँकि पहले तकरीर में कह चुका हूँ कि दहशतगर्दी के हवाले से हमने 22 साल गुजारे हैं। 9/11 के बाद जिस तरह का पॉलिसी यहाँ मुल्क में बनाई गई और जिस तरह के नौजवानों में इश्तिआल आया और मजहबी तबके में जो इश्तिआल आया, उसको हमने किस हिकमत से कंट्रोल किया और आज किस तरह मुल्क के अंदर दीनी मदारस काम कर रहे हैं और सही तौर पे काम कर रहे हैं, कोई अब मसला नहीं है मुल्क के अंदर। तो इस पर हमारी एक तारीख़ है और ये खुदकुश पाकिस्तान में खुदकुश क्या, नफ्स से बंदूक उठाना मकासद के लिए, ये भी हम समझते हैं कि ये गलत है। हमें आईन और कानून के अंदर चलना चाहिए। माजी के 2 इंतखाबात हम देखें तो इस सूबे में ANP और पीपल्स पार्टी को इसी तरह निशाना बनाकर सिस्टम से बाहर रखने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब पर भी एक हमला हुआ पिछले दिनों और आपकी जमात पर यह हमला हुआ जो बहुत बड़ा है। तो क्या ये कोई साजिश है इस मजहबी कुव्वतों को सिस्टम से बाहर रखने की? हज़रत, सब लोगों को इस मरहले से गुजरना पड़ा है। आप जानते हैं कि मेरे ऊपर 3 हमले हुए, मेरे घर पर 3 रॉकेट आए, मेरे बेटे के ऊपर हमला हुआ। आप जानते हैं मौलाना हसन जान साहब हमारे पार्लियामेंटेरियन थे, वो शहीद कर दिए गए। मौलाना मेराजुद्दीन हमारे पार्लियामेंटेरियन थे, उनको शहीद किया गया। मौलाना नूर मोहम्मद साहब वाना के, वो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे, उनको शहीद किया गया। मुफ्ती निज़ामुद्दीन शाह मज़ीद से लेकर हमारे मौलाना मोहसिन शाह साहब तक, ये तमाम उलमा किराम की एक लंबी फहरिस्त है जो इस दहशतगर्दी का निशाना हुआ है। तो ऐसा नहीं है
ہم پہلے بھی اس دریا سے گزرے ہیں اور آج دوبارہ جب یہ لہر سامنے آئی ہے تو ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے، ہم نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا، ہم اپنے موقف پر پوری طرح قائم ہیں۔ مولانا سمیع الحق صاحب اسی محاذ میں شہید ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر گزری ہیں اور تلخ زندگی ہم نے گزاری ہے، لیکن تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، آئین و قانون سے وابستہ ہو کر۔ اور اب بھی میں تمام کارکنوں کو پورے ملک میں یہی کہوں گا کہ صبر اور تحمل اور برداشت کا دامن نہ چھوڑیں۔ مولانا صاحب یہ آپ نے اعلامیہ میں بات کی اور ابھی جو حکومت ہے وہ بھی بات کر رہی ہے کہ افغانستان سائڈ میں ایسے عناصر ہیں جن کو افغان میں طالبان حکومت نے قرار دی ہوئی ہے۔ ابھی آپ نے اعلامیہ میں بات کی، اس پر سیاسی جو قوت پاکستان کی ہیں کب اکٹھی ہوں گی، کب ان سے بات کی؟ دیکھیے ہمارے جو سرحدات ہیں تاریخی طور پر وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں، شریک قومیں ہیں، آدھی برادری ادھر ہے، آدھی برادری ادھر ہے، مسجد ادھر ہے، محراب ادھر ہے، یہی حد تک ہم تو اس قسم کے صورتحال میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی وہاں کا آدمی ادھر نہیں ہوگا یا ادھر کا آدمی وہاں نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہمیں ایک مشترکہ اقدامات کے لیے حکمت عملی بنانی ہوگی اور ہمیں اپنے تعلقات مضبوط رکھنے ہوں گے، کیونکہ افغانستان کا استحکام یہ پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کا استحکام یہ افغانستان کی ضرورت ہے۔ مونږ خلکو هلته په خپل لیول باندې چې کله حکومت خلک ورغلي دي نو دا خبره ورته واضحه کړې ده چې یا تاسو ورسره مذاکرات وکړئ یا تاسو هغې خلاف قوت استعمال کړئ یا بیا موږ ته پرېږدئ. یعنې هغه جذباتي ماحول کې خلکو یوه خبره کړې ده که نه جي. نو موږ اوس هم دا وایو چې حکومت د سیاسي خلکو سره کښېني او حکومت د سیاسي خلکو په مشاورت باندې د علاقې مشرانو په مشاورت باندې حکمت عملي جوړه کړي او دو خلکو سره مشوره وکړي، ریاست د مشوره سره وکړي خلکو سره. ډېره مهرباني، شکریہ.